نہ تو جرم کو سی سی ٹی وی کیمرہ روکتا ہے، نہ جرم کو پولیس روکتی ہے، نہ جرم کو فوج روکتی ہے، نہ جرم کو سیاسی استحکام روکتا ہے، اور نہ ہی جرم کو سماجی محرومیاں ختم کرنا روکتا ہے۔ اس لیے کہ جن معاشروں میں ہم آج کل ان کو فلاحی ریاست تصور کرتے ہیں، اور وہ فلاحی ریاستیں ہیں جہاں بے روزگار کو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، جہاں بے روزگاروں کو گھر دے دیا جاتا ہے، بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے۔ جب ان کی ساری محرومیوں کا خیال حکومت کر رہی ہے تو پھر وہاں تو چوری، ڈاکہ، قتل، زنا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم کی سطح اور جرائم کی شرح ان ملکوں کے اندر بھی ہے۔ تو جرم کیسے رکتا ہے؟ جرم روکنے کی بنیادی جو چابی ہے، جرم روکنے کی بنیاد کیا ہے؟ تو ہمیں یہ رہنمائی لینی پڑے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان ذرائع کو روکا ہے جو ذرائع جرم کی طرف لے جاتے ہیں، ان ذرائع کو روکا، لہذا ایسے اقدامات کیے ہیں کہ وہ سارے ذرائع جو کسی شخص کو جرم کی طرف لے کر جاتے ہیں ان سارے ذرائع کا سدباب کر دیا جائے۔ ہاں، اگر کہیں بھوک جرم کی وجہ بن رہی ہے تو بھوک دور کرنا وقت کے حکمران کا فرض ہے۔ اگر کہیں لوگوں کی محرومیاں وجہ بن رہی ہیں تو محرومیاں دور کرنا فرض ہے، لیکن یاد رکھیے محرومیاں دور کر لینے سے اور صرف ان کو خوشحالی فراہم کر دینے سے کبھی جرم نہیں رکتا، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کہ جرم کو نہ داڑھی روکتی ہے نہ پردہ روکتا ہے، جرم کو صرف ایک چیز روکتی ہے، وہ ہے اللہ کا خوف۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور اور عقیدہ موجود ہو، صرف یہ ایک چیز ہے جو جرم سے روکتی ہے۔ اور اگر جرم سرزد ہو بھی جائے تو اللہ کا خوف، آخرت کے دن کی جواب دہی، یہ ایک ایسا تصور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا؟ کیا ان کو ایسی محرومیاں دور کی تھی ان کی کہ وہ عرب کی قوم جس کو قرآن کہتا ہے قوم اللدہ، اڑیل، جھگڑالو، 100 سال ایک وجہ پر جنگیں لڑنے والے، وہ چند سال گزرے اور وہ دنیا کے بہترین انسان بن گئے۔ کیا فرق پڑا کہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرم ہو گیا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، گواہ پورے نہیں ہیں، بدکاری چھپ سکتی ہے، لیکن آپ کے خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جرم ہو گیا ہے، میرے اوپر حد جاری کر دی۔ اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر حد جاری کر دیجئے تو وہ جانتے ہیں کہ شادی شدہ بدکار کی سزا پتھر مار مار کر مار دینا ہے، وہی جانتے، لیکن وہ اپنے آپ کو پیش کر، میں آ گیا ہوں، میں نے جرم کیا ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں سنتے، آپ چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے کہ چلا جائے، کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جرم ہوا ہے۔ پوچھا لوگوں سے پاگل تو نہیں ہے، اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں کو نشہ وغیرہ تو نہیں کیا؟ نشہ بھی نہیں کیا، پھر اس کو کیا مسئلہ ہے؟ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا خوف اور کوئی چیز جرم سے نہیں روکتی، ہو گیا ہے، اور پھر وہ اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد جاری نہیں کر دی، اور لوگوں نے پتھر مار مار کے مارا، رجم کیا گیا۔ اور کوئی شخص کہے اور جب ثابت ہو جائے جرم، یعنی 4 دفعہ انہوں نے آ کے خود کیا، 4 دفعہ اقرار کرنا، 4 گواہوں کے مترادف قرار پایا، بالآخر اس کے اوپر حد جاری ہوئی۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماعز کی توبہ ایسی ہے
کہ اگر ایک بستی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اب یہ جرم کو اب یہ جو پکڑ کے کسی کو سنسار کر دینا، ایک شخص اپنی مرضی سے سنسار ہو رہا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے؟ اور وہ خاتون اللہ اکبر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کیوں پاک ہونا ہے؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کا خوف جرم سے روکتا ہے، ہو جائے تو چین نہیں آتا۔